تو کون وہ واحد شخص ہے جو مفاہمت کا بادشاہ ہے، جو پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے جناب صدر آصف علی زرداری صاحب۔ خریداری کی صلاحیت کا مسئلہ ہے، عوام کے پاس پیسہ کم ہے اور ضروریات زیادہ ہے۔ یہ کرائسس صرف مہنگائی کی نہیں، یہ گھر چلانے کی کرائسس ہے، یہ علاج کروانے کی کرائسس ہے، یہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کرائسس ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی وہ صلاحیت ہے، وہ نظریہ ہے، وہ منشور ہے جو عوام کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ کے مطابق وہ پالیسیز لے کر آتے ہیں جو عوام دوست کہا جاتے ہیں، جو غریب دوست کہا جاتے ہیں، جو عوام کی ان مشکلات کو دور کرتے ہیں، عوام کے کندھوں سے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ مثلا صدر زرداری نے جو انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، جو آج تک چل رہا ہے، جو انہی مشکلات میں اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے آج بھی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک سہارا ہے، جس کے ذریعے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد ملتی ہے۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جب تاریخی سیلاب ہوئے تو ہم نے اس سیلاب کے بعد سندھ میں ایک تاریخی کام شروع کیا ہے، جہاں ہم ان بے گھر خاندانوں کے لیے نہ صرف پکا مکان بنا رہے ہیں، 20 لاکھ مکان بنا رہے ہیں، مگر جو اس گھر کی، اس زمین کی اونرشپ رائٹس ہے، وہ ہم اس گھر کے خواتین کو دے رہے ہیں، جس سے ہم نہ صرف ان کو معاشی طور پہ مضبوط کیا جا رہا ہے، مگر وہ ان لوگوں کے لیے جو گھر خرید نہیں سکتے، جو زندگی میں زمین نہیں خرید سکتے، 20 لاکھ خاندانوں کے لیے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ان کی خدمت کر رہی ہے۔ ہم نے سمجھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ احساس ہے کہ عام آدمی کی یہی معاشی مشکلات ہے، عام آدمی کی معاشی اس مشکلات کو کم کرنے کے لیے، کندھوں سے بوجھ اٹھانے کے لیے حکومت کیا کیا کام کر سکتی ہے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کہ جو سب سے مہنگا ایک اخراجات ہوتا ہے، وہ اگر علاج کرنا پڑے تو ہم نے یہ طے کیا تھا، جب 18ویں ترمیم ہوا، صوبوں کے وسائل ملے، اختیار ملے، کہ ہم عالمی سطح کا صحت کا جال اس صوبے میں بچائیں گے، اور ان ہاسپٹلز میں 100% مفت علاج ہوگا۔ اور ہم اب یہ کہنے کے لائق ہو چکے ہیں کہ چاہے ہمارا NICVD کا کراچی کا ہاسپٹل ہو، سکھر کا ہاسپٹل ہو، سندھ بھر میں جو اس نیٹ ورک کا ہاسپٹلز ہے، وہ پاکستان کا کسی صوبہ سے نہیں، دنیا سے مقابلہ کر لے ہمارا یہ ہاسپٹل کا۔ یہی ایک جو ہمارا ادارہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مفت علاج، مفت دل کے علاج اگر کہیں ہوتا ہے تو پاکستان کا NICVD میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عوام کے اوپر یہ جو معاشی بوجھ ہے وہ کم کرنے کے لیے، چاہے وہ NICH ہو، چاہے وہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشنز کے ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں بچوں کے لیے مفت اور معیاری ایمرجنسی سروسز کا قیام ہو، SIUT کے ساتھ مل کے صوبے بھر میں کڈنی کا علاج مفت کروانا ہو، گمبت کی خیرپور کی تحصیل گمبت میں
ایک ایسا ہاسپٹل قائم کیا گیا جو نہ صرف مفت ہے، جو ہر بیماری کا علاج کرواتا ہے، اور عالمی سطح کی بیماری، وہ کینسر کی علاج ہو، وہ دل کی علاج ہو، وہ گردے کی علاج ہو، وہ کڈنی کی علاج ہو، وہ بون میرو کی علاج ہو، وہ پاکستان کے کسی کونے میں آپ کو ایک جگہ میں اتنے علاج نہیں ملے گا جتنا آپ کو گمبد کی تحصیل خیرپور میں ملے گا۔ اور یہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پسماندہ علاقوں کا بھی حق ہے، یہ غریب عوام کا بھی حق ہے کہ ان کا علاج بھی ہو، ان کا علاج معیاری بھی ہو، اور ان کا علاج مفت کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو ہاسپٹل آپ کے پیسہ سے بنتا ہے، سندھ کے پیسہ سے ضرور بنتا ہے، مگر یہ ان ہاسپٹلز میں 50% سے زیادہ جو پیشنٹس ہیں وہ سندھ کے باہر سے ہوتے ہیں۔ کبھی ہمارا بھائی بلوچستان سے آ جاتے ہیں، جنوبی پنجاب سے آ جاتے ہیں، پنجاب سے بھی آتے ہیں، پختونخوا سے بھی آتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ محب وطن وفاق پرست پاکستانیوں کا ذمہ داری ہوتا ہے، ہمارا ذمہ داری ہے، ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ غریبوں کے جو مسئلے ہیں، معاشی مشکلات ہیں عام آدمی کے، ان کو ایڈریس کیا جائے تو اسی طریقے سے ایڈریس کیا جائے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو اس وقت زراعی شعبوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے۔ جب حال ہی میں سیلاب آیا اور پورے پاکستان میں، ویسے ہی ہمارے کسانوں کے لیے، ہمارے ہاریوں کے لیے، پورے جو ہمارا زراعی شعبہ ہے وہ معاشی طور پہ مشکل میں تھے، تو اوپر سے سیلاب آیا۔ ہم نے اپیل کیا تھا وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ نے جو پابندیاں صوبے پہ لگائی ہیں، آپ نے جو کچھ باتیں طے کیے ہیں IMF کے ساتھ، یہ عوام کے معاشی مشکلات سامنے رکھتے ہوئے، زراعی شعبے میں معاشی مشکلات سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ریلیف دلوایا جائے۔ اور ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کا کہ وہ بات سنتا بھی ہے، پیپلز پارٹی کی تجویز مانتا بھی ہے، اور اسی وقت وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں زراعی ایمرجنسی ہوگا، اور اسی زراعی ایمرجنسی کے تحت ہم نے پھر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ اب آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ پروکیورمنٹ کا اور ٹیکسز کا، اور آپ ریلیف دو، سندھ کے عوام کو ریلیف دو۔ اور میں سی ایم سندھ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 سے لے کے 25 ایکڑ تک جو سندھ میں ہاری ہے، چھوٹے زمیندار ہے، انہیں مالی مدد دیا جائے گا تاکہ جو ان کے انپٹس کے پرائسز بہت مہنگے ہیں، مگر ڈی اے پی کے حد تک، یوریا کے حد تک سندھ حکومت وہ مالی مدد دے رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ عوام کی معاشی مشکلات کم کیا جائے۔ ویسے ہی تعلیم کے شعبے میں ہم نے چاہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، میں نے خود آکسفورڈ جیسے عالمی ادارہ سے تعلیم حاصل کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے غریب عوام بھی کو بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے کیوں نہ ہو، ان کو بھی یہ موقع دیا جائے کہ قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے عالمی سطح کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرے۔ اور میں بلوچستان حکومت کا اور سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا تاکہ وہ مالی مدد کر سکے، اور جو بلوچستان کے عوام ہیں، جو سندھ کے عوام ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے ادارے میں تعلیم حاصل کر سکے، معاشی طور پہ ان کو مدد کیا جا سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو مل کر پاکستان کے عوام کو معاشی بحران سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے ضروری ہے، سیاسی بحران، معاشی بحران ساتھ ساتھ چلتے ہیں،
یہ جو ہمارا جمہوریت ہے، ہمارا 18ویں ترمیم ہے، ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاسی وجود ہے، وہ غریب خدا بخش کی قربانیوں کی وجہ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی محنت کی وجہ سے ہے۔ اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آخری پیغام کیا تھی؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آخری پیغام مفاہمت کی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی آخری کتاب بھی مفاہمت پہ لکھی، اور میں سمجھتا ہوں سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہمیں اس قسم کی ہی مفاہمت کی ضرورت ہوگا۔ ایک تو مفاہمت کو کامیاب ہونے کے لیے سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت کو سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا پڑے گا، سیاسی کارکنوں کو سیاست کو واپس سیاست کے دائرے میں لے کر آنا پڑے گا۔ یہ جو مئی 9 جیسے حملے ہوتے ہیں یا مختلف ادارے کو دن بدن گالی دینا ہوتا ہے، یہ سیاست کے دائرے میں نہیں ہوتے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا کہ اگر جب مجھے نیب نوٹس دیا جائے یا صدر زرداری کو گرفتار کیا جائے اور میں آپ کو کہتا کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ آپ حملہ کرے، آپ جو ہمارا ڈیفنس بیسز ہے ان پہ حملہ کرے، تو کیا آپ کے ساتھ رویہ سخت ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختے دار پہ چڑھایا گیا، مگر ہم نے ہمیشہ سیاسی اختلاف کیا، سیاسی طور پہ مقابلہ کیا اور کامیاب بھی ہوئے، اور یہی تو وجہ تھی کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس کے بعد اس ملک کے وزیر اعظم بنی۔ یہی سیاست کے دائرے میں رہتے ہوئے میں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو، اگر آپ نے 30 سال کی جدوجہد دیکھنی ہے تو کیا کیا ظلم شہید بی بی کے ساتھ نہیں ہوا، مگر کبھی بھی اگر شہید بی بی چاہتی تو جب 1986 میں آپ نے پیپلز پارٹی کے کارکنِ دنیا کا ریکارڈ توڑ دی لاہور میں کہ ایک سیاسی قائد کے لیے جو مجمع جمع ہوا، ہم نے سیاست کے دائرے میں رہ کے مقابلہ کیا۔ سیاست کے دائرے میں نہیں رہنا تھا تو شہید بی بی اس وقت کہتی کہ مجھے انتقام چاہیے، بی بی منار پاکستان میں کہتی کہ ان کے سر لے کر آئے جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی پہ چڑھایا، تو آپ کیا کرتے؟ مگر یہ سیاست ہمارا سیاست ہی نہیں رہا۔ اس سیاست سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، عوام کو نقصان ہوتا ہے، اپنی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو نقصان ہوتا ہے۔ شہید بی بی نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اس قسم کی سیاسی انتہا پسندی کو رد کیا۔ جب ہم پہ سب سے بڑا ظلم، تاریخی ظلم، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، تو آپ پورے پاکستان میں دیکھے آگ جل رہا تھا، کونے کونے سے نہ کھپے کے نعرے اٹھ رہے تھے۔ اس دکھ میں، اس درد میں، اس وقت میں بھی صدر زرداری نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاست کے دائرے میں رہ کے مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے ہمارا وفاق کو بچایا، ہمارا جمہوریت کو بچایا، ہمارے کارکنوں کو بچایا، اور آخر کار اس عامر کو بھی بھگایا۔ ہر کوئی
جو آج کل کی سیاست کی رخ ہو چکی ہے اس میں عوام کا فائدہ نہیں، اس میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ جو ہمارا سیاسی تقسیم ہے اس کے نتیجے میں ہمارا سیاست کو نقصان، ہمارا جمہوریت کو نقصان، ہمارا معیشت کو نقصان، یہاں تک کہ ہمارا قومی سلامتی کو نقصان، اور کوئی بھی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکالنا ہے تاکہ ہم معاشی بحران سے نکال سکے، تاکہ ہم جو قومی سلامتی کے سطح پہ ہمارے خطرات ہیں، چاہے وہ ہمارے بارڈرز پہ ہو یا ملک کے اندر جو دہشت گردی کے مسئلہ ہو، اگر صحیح معنوں میں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو آج نہیں تو کل سیاسی قوتوں کو سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضرور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ذمہ دار سیاست کرنا چاہیے، اور جو حکومت کے جماعتیں ہیں ان کو بھی ملک کے مفاد میں سوچنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنا کردار ہو۔ جو اس سیاسی تقسیم کو ملک سے نکالنے کے لیے میرا خیال میں اگر پاکستان کے عوام میں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کی سیاسی تنظیموں میں اگر کسی ایک فرد پہ وہ بھروسہ ہے